السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو ریکارڈنگ میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے آج میں اپنا آغاز کروں گا۔ قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے اور ہر نماز میں ہم مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے نمبر 1 کہ ہمیں عربی زبان سے شناسائی نہیں ہے، ہمیں عربی زبان آتی نہیں ہے، اس لیے ہم اتنا خوبصورت اور نادر موقع اپنے رب سے کلام کرنے کا اور اس کا جواب سننے کا کھو دیتے۔ اور دوسری چیز جس سے جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ قرآن کی صورتوں کا جو آپ اپنی نماز میں ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھ لیں، تاکہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو، تکبیر کرے، اپنے ہاتھ کو باندھ لے تو اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ 1 to 1 اپنے اللہ سے ہو جائے۔ آج میں اپنے مختصر، میرا کوئی نالج اتنا نہیں ہے، انسان اپنی قبر تک علم حاصل کرتا ہے، میں آسان لفظوں میں سورہ فاتحہ کے ترجمے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ مکمل قرآن بھی کہا گیا ہے اس کو، اور اس کا ترجمہ، اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت سارے معنوں کو سمیٹے ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، اگر آپ غور کریں، یہ اردو کا ورڈ حمد یعنی ثنا، تعریف۔ اگر ہم غور کریں بہت سے الفاظ عربک کے ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اردو زبان کو اسکولوں میں، کالج میں اور اپنے گھر میں تو بچپن سے ہی سنتے اور اسٹڈی کرتے آئے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تعریف، الحمد اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا، عالمین تمام جہانوں کا مالک ہے، تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج کی سائنس ہمیں 100 سال پہلے بتاتی ہے کہ یہ جو زمین ہے، کائنات صرف زمین پہ ہی مختصر نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سارے عالم ہیں، یونیورس ہے، گلیکسی ہے۔ یہ سائنس آج سے لگ بھگ 100 سے 150 سال پہلے جان پائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی پہلی آیت میں یہ بتا رہے ہیں، عالم کا ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ اگر یہ ہوتا الحمدللہ رب العالم، ایسا نہیں کہا، عالمین، میں تمام جہانوں کا اللہ مالک۔ تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف یہ زمین کرۂ ارض نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی گلیکسیز ہیں جو اب سائنس فاؤنڈ کر رہی ہے، اس کے نام دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان تمام جہانوں کا مالک ہوں۔ آنسر دے رہا ہے اللہ، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں اشارے دیے ہیں سمجھنے والوں کے لیے، عقل استعمال کرو، اس کے اوپر تدبر سے سوچو، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا رب، تمہارا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، جس نے تمہیں کائنات کی ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا، ہر بڑی سے بڑی شے کا علم دیا ہے۔ لیکن یہ علم ان لوگوں کے لیے ہے جو
समझना चाहते हैं। सूरह फातिहा की दूसरी लाइन बहुत ही खूबसूरत लाइन है और अरबी की लुगत में और ग्रामर में इसका बेहतरीन तर्जुमा किया गया है। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम, दो वर्ड मतलब इनका एक जैसा ही है, लेकिन अरबिक में इसका थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अर्रहमान बड़ा मेहरबान, अर्रहीम फैसला देने वाला, आपके अमाल के ऊपर फैसला सुनाने वाला। अब इसका अगर आप तफसीर देखें तो कितनी खूबसूरत है। पहले अल्लाह फरमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ उस अल्लाह की जो तमाम जहानों का मालिक है। कौन कह रहा है? ये बंदा कह रहा है। अल्लाह जवाब क्या दे रहा है? अर्रहमान अर्रहीम, मैं बड़ा मेहरबान और रहीम हूं, रहम करने वाला हूं। अब मेहरबान का मतलब क्या है कि एक मुसलमान है, अल्लाह उसको भी रिज़्क दे रहा है, एक हिंदू है उसको भी दे रहा है, एक क्रिश्चियन है उसको भी दे रहा है, ईसाई, बुद्ध मत कहीं भी किसी भी दीन का पैरोकार है, इवन एथियस्ट है, दुनिया के किसी जगह पे किसी मुकाम पे रहता है, अल्लाह उसका राज़िक है, अल्लाह उसको रिज़्क देने वाला है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अर्रहीम, यहां पे अल्लाह बताते हैं रहमान बन के तो मैंने तुम सबको खाना भी दिया, छत भी दी, तुम लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए आसाइशें भी दे दी, मौसम भी दे दिया, सूरज भी दे दिया। सूरज सबके लिए है, चांद सबके लिए है, समंदर सबके लिए है, लेकिन रहीम किसके लिए होगा? मालिक यौमिद्दीन, रहीम होगा मैं बदले के दिन, कयामत के दिन, जिस दिन फैसला मैं मेहरबान होके नहीं करूंगा, अर्रहमान होके नहीं करूंगा, मैं रहीम होके करूंगा उन लोगों के लिए जो मुमिनीन थे, जो मुमिनात थी, जिन्होंने मेरे एक बनाए हुए असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की, जिन्होंने इस्लाम के दीन को पसंद फरमाया और अगर गलती भी की तो अल्लाह के सामने उसकी माफी भी मांगी और माफी मांगने के बाद अपनी गलती से दूर हुए और अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज से गुजारा। कितनी खूबसूरत लाइन है, अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, कि वो क़यामत का दिन होगा जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, ना हमारे जिस्मों में कपड़े होंगे, सूरज नेज़े से भी कम हालत के ऊपर होगा और हम अपने पसीने से शराबूर होंगे। सिर्फ वो लोग अल्लाह के तख्त के साए के नीचे होंगे जिन्होंने अच्छे अमाल किए होंगे। इसकी तीसरी और चौथी लाइन में पूरा दीन समाया हुआ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और मेरी ही इबादत करो। मैं एक अल्लाह हूं, मैं वाहिद हूं, मैं यकता हूं, मेरे अलावा कोई तुम्हारा मालिक नहीं है, मेरे अलावा तुम्हें कोई रिज्क देने वाला नहीं है, मेरे अलावा ना तुम्हारी सांसों को कोई बहाल कर सकता है, मेरे अलावा ना तुम्हें कोई मौत दे सकता है। मैं यकता हूं, मैं वाहिद हूं। वो वाहिद है, वो अल्लाह है, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराइए। अल्लाह अपने साथ किए गए शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी खुदाई में किसी को शराकत या शरीक बनाया, शराकतदार बनाया, तो इसकी माफी नहीं है, नहीं है, नहीं है। वइय्याका नस्तईन, और हम अपने रब से, अपने करीम अल्लाह से मदद मांगते हैं। आप मुझे बताइए, कोई भी छोटी सी परेशानी आ जाए, इंसान के दिल से पहली आवाज अपने रब का नाम निकलता है, अल्लाह का नाम निकलता है। अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। ये लफ्ज हर इंसान के मुंह से निकलता।
چاہے وہ انگلش میں ہو، گاڈ کہہ دے گا، کسی بھی مذہب سے ہو نکلے گا گاڈ اللہ. تو ہمیں عبادت بھی اپنے اللہ کی کرنی ہے، اپنے احد اللہ کی کرنی ہے. حمد و ثنا بھی اپنے رب کی کرنی ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا علی الملک، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی ایسی طاقت جو میرا مقابلہ کر سکے؟ اس وقت کوئی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ صرف ایک اللہ ہوگا. اور یقین کیجیے اللہ خود فرماتے ہیں اگر دو اللہ ہوتے اس نظام کو چلانے والے تو ایک اللہ بارش کرنے کا کہتا اور دوسرا اللہ بارش نہ کرنے کا کہتا، تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا. اس لیے یاد رکھیے اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ہے، اور وہ احد ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے بعد کتنی خوبصورت لائن ہے، صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، یہ بندہ کہہ رہے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا میرے اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیرا کرم ہوا. اب سوچئے، یہ بندہ کہہ رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کس پہ انعام ہوا اللہ کا. سب سے پہلا انعام ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام. جب ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کو چند کلمات سکھائے اور اللہ نے ان کو معاف کیا. یہ اللہ کا پہلا احسان تھا، یہ اللہ کا پہلا کرم تھا، یہ اللہ کا پہلا انعام تھا بنی نوع انسان کے اوپر. کیا خوبصورت کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس کے بعد کس پہ انعام ہوا؟ حضرت موسیٰ پہ ہوا. کس پہ ہوا؟ حضرت یونس پہ ہوا. کس پہ ہوا؟ حضرت زکریا پہ ہوا. کس پہ ہوا؟ حضرت مریم پہ ہوا. کس پہ ہوا؟ حضرت یونس پہ ہوا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ غور کیجئے کہ جتنی بھی دعائیں، سنن دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ ربنا اللہم اغفر لی. ہر دعا کی سٹارٹنگ اللہ کے بابرکت نام سے ہوتی ہے. اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک. تو ہم کس طرح اپنی دعاؤں میں اپنے رب کو بھلا سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ہمارے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں جن پہ اللہ آپ کا غضب ہوا. کس پہ غضب ہوا؟ قوم لوط اللہ کی نافرمان، قوم ہود اللہ کی نافرمان، قوم نوح اللہ کی نافرمان. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جن پر تیرا غضب ہوا. یقین کرے سورہ فاتحہ پہ میں بولنا چاہوں تو شاید پوری رات بولتا رہوں، لیکن اس کو سمجھیے، اس کے معنوں کو سمجھیے، تاکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو ایسا لگے کہ آپ کا رب آپ سے کلام کر رہا ہے. تو شیطان کے وسوسے نہیں آئیں گے، کوئی خیال آپ کو ادھر سے ادھر نہیں کرے گا جب بات اللہ سے ہو رہی ہو اور سمجھ کے ہو رہی ہو. اس کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عربک زبان کو سمجھنے کی توفیق دے. نہیں تو ایٹ لیسٹ قرآن گھر میں موجود ہے، آپ عربک میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن صبح الحمدللہ، لیکن اس کو ترجمے سے پڑھیے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے. عربک سے آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، لیکن اس کو ترجمے سے پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. اس کو ترجمے سے پڑھنے سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا واحد اور احد اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو اس کا ایک مینول ملتا ہے، اس مینول کو پڑھتے ہیں اور گاڑی چلانے کی مختلف چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پھر آپ گاڑی چلا لیتے ہیں. زندگی گزارنے کا جو مینول ہے وہ یہ قرآن ہے، یہ ضابطہ حیات ہے. اس کو سمجھے بغیر ہم اپنی زندگی کے 40 50 60 70 80 سال کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ ہم کیسے اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے دنیا اور ٹیکنالوجی کی کتابوں کو پڑھ لیا، ہم نے کمپیوٹرائز کتابوں IT کی کتابوں کو پڑھ لیا، ہم نے ڈاکٹر بن گئے، ہم نے MBBS کر لیا، اگر ہم ڈینٹل ڈاکٹر بنے ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھ لیا، اگر ہم ایک ہارٹ سرجن بنے ان کی کتابوں کو پڑھ لیا، مگر اللہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ جو کتاب 23 سال 6 ماہ تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہم نے اس کتاب کو صرف گھر کی زینت بنا کے رکھ دیا. ہمیں تو اس کتاب کو گھول کے پی لینا چاہیے. میں پانی میں گھول کے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے ترجمے کو سمجھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیں گے تو شیطان آپ کو ورغلا نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے. یہاں پہ مجھے یاد آیا ایک لائن مجھ سے مس ہو گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ وہی ہے جس پہ آدم علیہ السلام چلے، انبیاء کرام چلے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کو کھول کھول کر بیان کیا، جس پہ صحابہ کرام چلے، جس پہ تبع تابعین چلے، اور جس پہ نیک لوگ آج بھی چل رہے ہیں. وہی تو صراط مستقیم ہے، وہی تو سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. آپ میری دعاؤں میں شامل رہیں گے انشاءاللہ. بہت جلد اگلے ولاگ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.